سب سے پہلے تو میں یہاں بتاؤں گی کہ ہم یہاں آ گئے ہیں اپنے جو چودھری سلام دین صاحب بجار مفتی صاحب کے بڑے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے، ان کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنا اظہار تعزیت کے لیے۔ بہت ہی اس علاقے کے کیا پورے میرے خیال میں جموں کشمیر میں وہ اپنی کمیونٹی میں بہت ہی باعزت شخصیت ہے، اور اب ان کے گھر والے، ان کے خاندان ان کے ساتھ ہم تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں۔ مہراج ملک ایم ایل اے پہ پی ایس سے عائد ہوا تو کس طرح کی میسیج لگتی ہے کہ سیاستدانوں پر آنے والے وقت کتنا کٹھن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پچھلے کئی دنوں سے مذمت کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، مطلب کہ مہراج ملک کے اوپر پی ایس اے لگا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ہمارے وزیر اعلیٰ ان کے والد سے مل کے یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لیگل عدالتی کارروائی میں یا قانونی کارروائی میں مدد کروں گا۔ تو میرے خیال میں مہراج دین صاحب جو ہیں وہ ایم ایل اے ہیں، ان کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ لیگل ایڈ کر لے سکتے ہیں ان کے والد، کیونکہ اگر ان کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی تو وکیل کے پاس جائیں گے، چیف منسٹر سے تو نہیں ملیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے کہ ابھی اسپیکر صاحب نے وحید پرہ کے خلاف نوٹس نکالا، مطلب ہی از ٹرائنگ ٹو شوٹ دا میسنجر، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، عمر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا اس واقعے کا، اسپیکر صاحب کو اس کا کاگنیجنس لے کے ارجنٹ اسمبلی سیشن بلانا چاہیے تھا، جہاں پر اس مدعے پہ ڈسکشن ہوتا، جہاں پر یہ بات ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک سٹنگ ایم ایل اے کے خلاف صرف اس کے اوپر ایلیگیشن ہے اس نے بد کلامی کی، اس کے خلاف آپ نے اس کو پی ایس اے لگایا، جیل میں ڈال دیا۔ ایک اسمبلی سیشن کال کیا جانا چاہیے جس میں ڈسکشن ہونا چاہیے تھا، جس میں ریزولوشن پاس ہونا چاہیے تھا، جو دلی بھیجا جانا چاہیے تھا ہوم منسٹر کو کہ یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا، ایک تو جو مہراج ملک بند ہے اس کو رہا کرنے کے لیے پریشر پڑ جاتا، اور آگے کے لیے مرکزی سرکار 100 بار سوچتی کہ کسی بھی آنریبل ایم ایل اے کے خلاف پی ایس اے انووک کرنے سے پہلے وہ 100 مرتبہ سوچتی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ عمر صاحب کہتے ہیں میں لیگل، اگر ان کو لیگل ایڈ دینی ہے تو ان 1000 جو ہمارے قیدی ہیں جن کے گھر والوں کے پاس سکت ہی نہیں ہے، جو جموں کشمیر کے اندر ہے، جموں کشمیر کے باہر ہے، جن کے گھر والوں کے پاس یہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے تہاڑ جیل اور راجستھان اور یو پی جا کے اور آگرہ جیل میں اپنے لوگوں سے ملے، وہ کیا کیس لڑیں گے؟ عمر صاحب کو 1 سال ہو گیا، تو اگر ان کو کسی کی مدد کرنی ہے لیگلی تو میں سمجھتی ہوں وہ لوگ مستحق ہیں۔ جہاں تک مہراج ملک صاحب کا، وہ ایک آنریبل ایم ایل اے ہے، ان کے پاس اتنی وسعت ہے، ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ خود اپنی وکالت کے لیے اپنا خرچہ کر سکتے۔ ان کے والد نے آلریڈی ان کے بہاف پہ اظہار ریگریٹ بھی کیا، معافی بھی مانگی۔ میں کہتی ہوں اس سے زیادہ ان کے والد کیا کر سکتے، پر مجھے لگتا ہے ان کے والد عمر صاحب سے اس لیے نہیں ملے تھے کہ آپ جی مجھے وکیل کروا دیں گے، یہ تو کوئی بھی کرا سکتا ہے، ان کی تو ایسی خدا نہ خواستہ ایسی حالات نہیں کہ وہ وکیل نہیں کر سکتے۔ وہ عمر صاحب کے پاس یہ امید لے کے گئے تھے کہ آپ کے پاس 50 ایم ایل اے ہیں، 3 ممبر پارلیمنٹ ہے، آپ سیشن بلائیے، گورنمنٹ آف انڈیا پہ زور ڈالیے کہ یہ زیادتی جموں کشمیر کے لوگ، ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، ان کا چیف منسٹر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، پر الٹا وہ وحید پرہ کو جس نے یہ مدعا اٹھایا اسی کے خلاف نوٹس نکالتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ میری اسپیکر صاحب سے گزارش ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ جو بھی آپ کو سکورز بعد میں سیٹل کرنے وہ بے شک کریں، نوٹس بھیجنا ہے وہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کا سیشن بلائیے، اس پہ ڈسکشن کرائیے، ریزولوشن پاس کرائیے، تاکہ آنے والے وقت میں اس قسم کی دوبارہ کارروائی نہ ہو ہمارے ایم ایل اے سے۔ آپ کے صاحب سیاسی حریف کہہ رہے ہیں کہ مہراج ملک پہ پہلے ہاتھ صاف کیا پی ڈی پی نے جب اسمبلی چل رہی ہے۔ بالکل، وہ کیونکہ مہراج صاحب نے مفتی صاحب کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیا، اور ہم نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے کارروائی کریں، کیونکہ آپ کوئی بھی جو شخص جو دنیا میں نہیں ہو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور وہ بھی مفتی صاحب کے خلاف اتنی زبان انہوں نے استعمال، مگر اس کے باوجود وہ ہمارا آپسی جو ہوا، ہمارے لوگوں نے اسپیکر صاحب سے کا ایکشن، مگر ہم چاہتے ہیں کہ مہراج ملک صاحب کے اس ایشو کو لے کے اسمبلی سیشن ہونا چاہیے تاکہ زور پڑے، ان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی دوبارہ اس قسم کی کارروائی کسی ایم ایل اے کے خلاف نہ ہو۔ سنجے سنگھ یہاں پر آئے تھے جو عام آدمی پارٹی کے ایم پی ہے،
اس کو جو ہے یہاں پر نظر بند کیا گیا. نہیں مجھے افسوس ہے جو ان کے ساتھ ہوا، مگر مجھے لگتا ہے اس سے ان کو بھی تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا 2019 5 اگست کو جو انہوں نے 370 ہٹانے کے لیے اپنا ووٹ دیا، یہ کہہ گئے کہ 370 کا ہٹانا جموں کشمیر کے لیے اچھا ہے، ملک کے لیے اچھا ہے. یہ نہیں سوچا کہ جو چیز لوگوں کے خلاف ہو، ان کے مزاج کے خلاف ہو، ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے کی گئے گی. جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا، اس کی انہوں نے وکالت کی، اس کا سپورٹ کیا. آج مجھے لگتا ہے ان کو خود بھی پتا چلا کہ جو اس وقت انہوں نے ووٹ دیا 370 ہٹانے کے لیے، اس کے نتائج کیا ہیں. اس کا تھوڑا سا مزہ انہوں نے بھی چکھ لیا، حالانکہ وہ ہمارے مہمان ہیں. مجھے افسوس ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا نیشنل چاہیے. کانفرنس کہہ رہی ہے کہ I think this is enough. I have said enough. جی لاسٹ یہ بھی چنی گویا ہو رہی ہے اس وقت بھی جو ہے سیاسی بول رہے ہیں کہ اس میں جو ہے جو معراج ملک پر پی ایس اے لگا ہے اس میں جو ہے نیشنل کانفرنس کا بھی ہاتھ ہے. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ اسمبلی سیشن بلانا چاہیے امیڈیٹلی، اس میں یہ ایشو ڈسکس ہونا چاہیے، ریزولوشن پاس ہونا چاہیے معراج ملک کو بھی رہا کرنے کے لیے، اور آئندہ اس قسم کی ایم ایل اے کے خلاف کارروائی نہ ہو، یہ ضرور ہو جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ اپنے سپنوں کا آشیانہ بنا رہے ہیں تو ایراکوٹ کنسٹرکشنز ہے آپ کی پہلی پسند، کیونکہ یہاں صرف ٹائل، سینیٹری اور ہارڈ ویئر پروڈکٹس کی وشال رینج نہیں ملتی، بلکہ ساتھ میں ملتے ہیں ڈھیروں فری گفٹس، اور وہ بھی ہر شاپنگ پر. ایراکوٹ کنسٹرکشنز میں ٹرینڈنگ اور لیٹسٹ ڈیزائنوں کی بڑی رینج ہے. ایراکوٹ کنسٹرکشنز پھر لا رہا ہے اپنے کسٹمرز کے لیے سال کا سب سے بڑا موقع. شاپنگ کرو اور بن جاؤ لکی ونر، کیونکہ اس بار انعام صرف آفر نہیں، ایک جشن ہے. اور یہی نہیں، اس بار آپ کو بالکل نئی آلٹو کار، اسکوٹیز، 10 اسمارٹ موبائل فون سمیت انیہ شاندار انعام جیتنے کا موقع بھی مل رہا ہے. تو دیر کس بات کی، آج ہی آئیں ایراکوٹ کنسٹرکشنز، جہاں گھر کا سپنا بھی پورا ہوتا ہے اور شاپنگ بنتی ہے فائدہ مند. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.